روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرشش نماز بود کہ قیامت کا دن جان کو پگلانے والا ہوگا اور پہلی پرشش نماز ہوگی۔ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کو اس امت کو دینے کے لیے اپنے لاڈلے نبی کو عرشوں پر بلایا، معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک نماز کو نہیں چھوڑا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کی فقہ کو آج سعودیہ میں فالو کیا جاتا ہے، ان کا کیا مذہب ہے پتہ ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرشش نماز بود کہ قیامت کا دن جان کو پگلانے والا ہوگا اور پہلی پرشش نماز ہوگی۔ جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا وہ جنت کیسے لے جا سکتا ہے؟ کیا جنت اتنی آسان ہو گئی؟ لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہیں پڑھنی ہے۔ اگر تم یہ مانتے ہو نعمتیں میں کھا رہا ہو یہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے، اگر تیرا یقین اپنے رب پر ہے تو اس ماتھے کو اس رب کے سامنے ٹکانا پڑے گا۔ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اپنے دل و زبان کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس بنیادی چیز کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں مسلمانوں پر ضروری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسلام کی جو بنیاد ہے اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اس کی پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ اقرار مسلمان اپنے دل کے ساتھ کرے، صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو دل اور زبان کے اقرار کے ساتھ کرے۔ یہ ایک بنیادی اور پہلی سیڑھی ہے اسلام کی۔ اگر ایمان دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد سب سے پہلے اس سے سوال کریں گے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے پھر سوال ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ اپنا ایگزام دینے کے لیے ایگزام ہال میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اندر داخل ہونے کے اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں۔ اگر کاغذات ہوں گے تو وہ ایگزام دے سکتا ہے، اگر کاغذات ہی نہیں ہے تو ایگزام سے خارج ہے۔ تو ہمارے بنیادی کاغذات کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کرنا ہے۔ اگر یہ کلمہ ہمارے پاس ہوگا اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اور اس کلمے کا جو مقصد ہے اور اس کلمے کا جو مفہوم ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہوگا اور ہر حال میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہے ہوں گے، یا اللہ بیماری آئی تیری طرف سے، مصیبت آئی تیری طرف سے، راحت آئی تیری طرف سے، تو نے مجھے سکھوں میں رکھا، میرا مالک تو ہی ہے، تو نے مجھے دکھوں میں رکھا لیکن پھر بھی میرا مالک تو ہی ہے، ہر حال میں اللہ کو ایک مانتا رہا، تو اس سے آگے سوالات ہوں گے۔ آگے کے 4 سوالات ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایمان پختہ ہے، اگر ایمان اس بندے کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے قبر میں سوال کریں گے نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام اسلام کو اس دھرتی پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا دین
اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ساتھ میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمام تر دین اسلام کو مکمل کر کے اپنے نبی کے حوالے کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں تم سے راضی ہوا ہوں دین اسلام کے ساتھ, کسی دوسرے دین کے ساتھ نہیں, دین اسلام کے ساتھ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تم سے راضی ہوا ہوں دین اسلام کے ساتھ. اب اسلام آ گیا, اسلام مکمل ہو گیا ہے. اب اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا عمل کرے گا, قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ختم ہو چکی, اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب اسی اسلام اور اسی مذہب پر ہمیں چلنا ہے. جتنے بھی احکام اسلام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں, تمام احکام اسلام کو اس دھرتی پر اتارا. زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزے ہیں, قربانی کے مسائل ہیں, اذان کا حکم ہے, تیمم کے مسائل ہیں, جتنے بھی احکام اسلام تھے اللہ تعالیٰ نے تمام احکام اسلام کو اس دھرتی پر اتارا ہے. جبریل کو دے کر بھیجتے رہے اور جبریل آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور حضور صحابہ کو بتاتے. تمام احکام اسلام کو اس دھرتی پر اتارا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اس نماز کے فریضے کو اس دھرتی پر نہیں اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کو اس امت کو دینے کے لیے اپنے لاڈلے نبی کو عرشوں پر بلایا, معراج کرائی, اپنا دیدار کرایا, اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. یہ نماز کا حکم زمین پر بھی آ سکتا تھا, نماز کا حکم مکہ میں بھی آ سکتا تھا, نماز کا حکم مدینے میں بھی آ سکتا تھا, لیکن اس نماز کی فرضیت کو اور اس نماز کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا کہ ایک عبادت, اس کی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں, یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. اسی لیے تم دیکھو جتنے بھی احکام اسلام ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام اسلام میں سہولت رکھی ہے. روزہ ہے, اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہے اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں بیمار ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں مسافر ہے اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے. رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے, اس کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, مالدار نہیں ہے, اللہ نے فرمایا کوئی زکوٰۃ نہ دے, کوئی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. ایک آدمی مالدار ہے لیکن معذور ہے, اللہ نے فرمایا اس پر حج معاف ہے. ایک آدمی صحیح سالم ہے لیکن پیسے نہیں ہے, حج معاف ہے. تمام احکام اسلام میں اللہ نے سہولت رکھی ہے, لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے سہولتیں ہی سہولتیں رکھی ہے لیکن معافی کا کوئی چانس نہیں رکھا ہے. باقی تمام احکام اسلام اللہ نے معافی رکھی ہے, چھوڑ سکتے ہو, گنجائش دی ہے, لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہیں پڑھنی ہے. اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں, یہ جو نعمتیں میں کھا رہا ہوں یہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے, اگر تیرا یقین اپنے رب پر ہے تو اس ماتھے کو اس رب کے سامنے ٹکانا پڑے گا, اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. جب نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا فرمایا, اس وقت 50 نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھی, 50 نمازیں. اندازہ لگاؤ اگر وہ آج 50 نمازیں ہوتی تو کون پڑھتا. لیکن قربان جائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر, جب نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی میری امت پر تو 2 نمازیں فرض تھی, 2 نمازیں فرض تھی, وہ نہیں پڑھتے تھے, کوتاہیاں کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. اے اللہ کے رسول آپ واپس جائیے اور اپنے رب کے پاس جا کر ان 50 نمازوں کو کم کرائیے
तकरीबन 9 मरतबा आना जाना हुआ है और हर मरतबा में 5-5 नमाजें कम होती रही। आखिर में जब 5 नमाजें बची है, आखिर में जब 5 नमाजें बची है, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, ए मेरे महबूब, तेरी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज करता हूं, ये 5 नमाजें पढ़ेगी, मैं सवाब इनको 50 नमाजों का दूंगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा हम पर फर्ज है, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। 50 नमाजें फर्ज, लेकिन 5 बाकी रखी, सवाब वही हमारे लिए बाकी रखा जो 50 नमाजों का है। और वही नमाज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मेराज से वापस आए, नबी ने नमाज शुरू की, सहाबा इकराम ने नमाज शुरू की। अल्लाह की कसम, रिवायात में आता है मेरे पाक पैगंबर ने अपनी 63 साल जिंदगी में कभी एक नमाज को नहीं छोड़ा। सहाबा इकराम के मुकद्दस जमात जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, कभी किसी सहाबी ने एक नमाज को नहीं छोड़ा। सहाबा कहते हैं कि अगर हमारे जमाने में कोई नमाज छोड़ देता, अल्लाह की कसम हम उसको मुसलमान नहीं कहते थे, हम उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करते थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फिका को आज सऊदिया में फॉलो किया जाता है, उनका क्या मजहब है पता है? उनका कहना है कि अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ दे, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। कैसे मुसलमान है? जिसको अल्लाह के बुलावे पर जो मस्जिद ना आए, वो कैसा मुसलमान है? कितना बड़ा सख्त हुक्म है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, मेरे पाक पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बेनमाजी का हाथ का खाना नहीं और बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया है। और ये नमाज हम पर भी फर्ज है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बारे में सहूलतें रखी है, लेकिन माफी का कोई चांस नहीं रखा है। अगर कोई आदमी माजूर है, मस्जिद नहीं आ सकता, बीमार है, लंगड़ा लूला है, घर पर पढ़ सकता है, अल्लाह ने इजाजत दे रखी है। लेकिन याद रखो, उस माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। कोई आदमी चलकर मस्जिद आ सकता है तो उसको मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी है। अब मस्जिद में आ गया कोई आदमी इतना माजूर है कि खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ने इजाजत दी है बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो। अगर अपने हाथों को कानों के बल नहीं उठा सकते हो, अल्लाह फरमाते हैं उठाने की भी जरूरत नहीं है, इशारे से पढ़ लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। कितनी सहूलतें रखी है। एक आदमी जंगल में है, नमाज का वक्त हो गया, पानी मुयस्सर नहीं है। कुरान कहता अगर तुम जंगल में भी पानी ना पाओ ना, तो इस मिट्टी पर हाथ मलकर अपने चेहरे पर फेर लो और नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाफी का कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए रोज़े महशर के जहां गुदास बुअद अव्वलीन पुरशिश नमाज बुअद कि कयामत का दिन जान को पिघलाने वाला होगा और पहली पुरशिश नमाज होगी। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? क्या हम पर सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज थी? क्या हम बाकी 7 दिन अल्लाह की दी हुई नेमतें इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम बाकी 7 दिन में अल्लाह की दी हुई नेमतों को नहीं खाते हैं? अल्लाह की कसम, इस पेशानी को दागा जाएगा अगर न अल्लाह के सामने न झुकी। इतने बड़े फरीजे को हम किस तरह छोड़ रहे हैं कि किसी मुसलमान को इसका एहसास नहीं है और अपने आप को फखरिया तौर पर मुसलमान कहते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्क सलाह, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क ही नमाज का है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता और मुसलमान नमाज पढ़ता है। अब अंदाजा लगाओ हम कितनी नमाजें छोड़ते हैं, हम कितनी नमाजें छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी का हश्र कयामत के दिन फिरौन के साथ होगा। जिसने नमाज के एहतमाम किया, जिसने नमाज को उसके मुतय्यना वक्त पर पढ़ा, नमाज का एहतमाम किया, नमाज को अच्छी तरह अदा करता रहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कयामत के दिन नमाज उसके लिए नूर होगी, उसके लिए नजात का जरिया होगी, जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए आड़ बनेगी। लेकिन अगर नमाज नहीं हो गई,
اگر نماز اس کے پاس نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی نور ہوگا، نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا. اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. فرعون کو کون نہیں جانتا؟ کتنا بڑا کافر، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو اس کو تو کیا عذاب ملنے والا ہے. حامان اس کے وزیر کا نام ہے، ابی بن خلف جو مشرکین مکہ میں سے سب سے بڑا دشمن اسلام تھا. کیا ہم دشمن اسلام ہیں؟ ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑ رہے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہمارا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مؤذن کے ذمے لگایا ہے، فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، فجر میں بھی تم کو بلا رہا ہے، ظہر میں بھی بلا رہا ہے، عصر میں بھی بلا رہا ہے، مغرب میں بھی بلا رہا ہے، عشاء میں بھی بلا رہا ہے. اللہ کی قسم، اس لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اذان لگ رہی ہے ملا چیخ کر چپ ہو رہا ہے؟ آپ کو اس کا کچھ احساس نہیں ہے. جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے، اللہ جب بے نمازی کو جہنم کے آگ کے حوالے کریں گے، جہنم میں پھینکیں گے بے نمازی کو، اس وقت وہ کہے گا اللہ میرا قصور تھوڑا تھا، عذاب زیادہ ہو رہا ہے. اللہ اس وقت کہیں گے ظالم، میں نے تجھے فجر میں بھی بلایا تھا، ظہر میں بھی بلایا تھا، عصر میں بھی بلایا تھا، عشاء میں بھی بلایا تھا، لیکن تو اپنی باتوں میں مست تھا، تو بیڑی اور سگریٹ میں مست تھا، تو اپنی گپے لگانے میں مست تھا، تو موبائل اور فلمیں دیکھنے میں مست تھا. اگر تو میرے بلائے پر نہیں آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب میں عذاب دوں گا جب تم میرے بلاوے پر نہیں آئے. کتنی مرتبہ اور کتنا مؤذن چلا چلا کر کہتا ہے، اور کتنے بہترین انداز میں کہتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. اس وقت سے لے کر ابھی پیدا ہوا ہے، غسل کرایا ہے، اور اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں لگی ہے. اس وقت سے لے کر اللہ کی قسم قبرستان تک تمہارے کانوں میں یہی اذان کی آوازیں گونجتی رہتی ہے، اور تم مسجد نہیں آتے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. جو ایمان آپ کو بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، اللہ کی قسم وہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت بھی نہیں لے جائے گا. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جو ایمان مجھے بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، وہ جنت کیسے لے جا سکتا ہے؟ کیا جنت اتنی آسان ہو گئی؟ اس فرضیت کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی ذمہ داری مؤذن کے ذمہ لگائی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی ایسے ہی تھوڑی لگائی گئی اتنی ذمہ داری. باقی دیکھو رمضان کے روزے ہیں، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں اعلان کرنے کا، بلکہ اللہ نے منع کیا ہے کوئی رمضان کے مہینے میں اعلان کرتا ہے. زکوٰۃ کے ایام آتے ہیں، کوئی بھی اعلان نہیں کرتا کہ اعلان کرو زکوٰۃ دو اپنی. حج کے ایام میں کوئی بھی اعلان نہیں کرتا. لیکن جو دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اس کے بارے میں دن میں 5 مرتبہ مؤذن ندا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور کبھی فجر کی نماز میں بلند آواز سے کہتا ہے، اور تو میٹھی نیند سویا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نیند بڑی چیز نہیں ہے، دکان بڑی چیز نہیں ہے، دولت بڑی چیز نہیں ہے، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، بنگلے کوٹھیاں اور کاریں بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز نماز ہے اللہ کی نظر میں. نماز اگر نماز ہوگی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اگر نماز نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم نے یہ مانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ روٹی دیتا ہے، تو پھر اس پیشانی کو ہمیں اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا. کیسے مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑے.
اگر وہ دل میں ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے اور اسلام پر چلنے والا ہے، مسلمان ہو اور نماز چھوڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا، صرف نماز کا۔ اسی لیے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یہ اللہ نے اتنی ذمہ داری اسے نہیں لگائی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سخت سے سخت پوچھ گچھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کے دن کسی بندے کی نمازیں کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کے نوافل دیکھو، کوئی نفل نماز انہوں نے پڑھی ہے، پھر ان نوافل کے ذریعے آپ کی فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ کس طرح کسی بہانے کے ذریعے تمہیں جنت میں بھیجا جائے، لیکن آج کا مسلمان جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک ایمان والا بندہ جس کے دل میں ایمان ہے کہ نماز مجھ پر فرض ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے نہ آئے۔ عمر گزر چکی ہے، عمر گزر چکی ہے، ابھی بھی اللہ کی قسم ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے دربار میں آ کر مانگ لیں، ہم اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکا لیں، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن جب بے نمازی کے ہم حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے، اس وقت ندامت کے سوا، افسوس کے سوا اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کیا حالت ہوگی؟ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمان کہتے ہیں ہمیں نماز آتی نہیں، پڑھیں کیسے؟ آپ کو کاروبار کرنا آتا ہے، پیسے کمانا آتا ہے، کھانا کھانا آتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرنا آ جاتا ہے، میکینک کا کام اچھی طرح کر لیتے ہو، ہر کچھ کا کام کر سکتے ہو، نماز نہیں سیکھ سکتے؟ یہ تو صرف دھوکہ ہے، بہانہ ہے ہمارا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، ڈکیتی بھی کرتا ہوں، گالی بھی دیتا ہوں، پھر نماز کیوں پڑھیں؟ میں شراب بھی پیتا ہوں، پھر نماز کیوں پڑھیں؟ آج بھی تم سعودیہ میں چلے جاؤ، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، وہ 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں۔ وہاں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تمہارا ذہن، شیطان اگر تمہیں اس بات کا دھوکہ دے رہا ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی چوری کرتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ان قریب نماز اس کو اس کے برے فعل سے روک دے گی، کیونکہ وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز شروع کر دو تو انسان نماز کے شروع کرنے کے بعد نہ جانے کتنی بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز شروع کرے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر باہر نکلتا ہے تو غیبت کرنے سے ڈرتا ہے کہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، چوری کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں نمازی ہوں، زنا کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ یہ نماز آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، یہ نماز آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور شیطان سے دور کرتی ہے۔ اگر کوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ لیکن اگر کوئی نماز کی پابندی نہ کرے، اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں اس پر، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، چاہے جہنم کے آگ کے حوالے کر دے، چاہے اس کی مغفرت کر دے۔ اس لیے نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ جو مؤذن ندا لگاتا ہے، اللہ کی قسم اس ندا کے بارے میں جب آپ قیامت کے دن سنو گے، اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازیوں کو جہنم کے آگ کے حوالے کریں گے، جو نماز پڑھتے تھے ان کو جنت کے حوالے کریں گے۔ بے نمازی جو دنیا میں کہا کرتے تھے یہ تو چند بڈھے بے وقوف ہے، یہ تو سب ایک جیسے پگلے سے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، جب یہ لوگ جب جنت میں قیامت کے دن جائیں گے اور بے
بے نمازیوں کو جب اللہ جہنم کے آگ کے حوالے کرے گا، اس وقت جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، آج تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ دنیا میں تو بڑا عیاش تھا، بڑا بدماش تھا، بڑا کر چلتا تھا، اور یوں چلتا تھا جیسے دنیا میں تجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، دولت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تیرے پاس تھا، ما سلککم فی سقر، آج جہنم کے آگ میں کیوں جل رہا ہے؟ تو جہنمی اس وقت جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنمی لوگ اقرار کریں گے۔ کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے جن کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، جن کی نمازوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، جن کے نماز پڑھنے پر تم کہتے ہو یہ ان کا کام ہی نماز پڑھنا ہے اور کوئی دھندا ہی نہیں ہے اور کاروبار ہی نہیں ہے ان کا، یہ تمہیں آج کے دن میں بیوقوف لگیں گے۔ اللہ کی قسم جب آنکھ بند ہو جائے گی نا، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ آج تک پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ یہ تو سمجھدار ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے بڑا کوئی سمجھدار اس دنیا میں نہیں جو اللہ کے بلاوے پر آ رہے ہیں۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو اللہ کے بلاوے پر مسجد نہ آئے۔ آج کا کوئی منسٹر یا کوئی بڑا عہدے والا، پولیس والا کسی کو بلائے تو کس طرح بھاگ کر جاتا ہے کہ بڑے آدمی نے بلایا ہے۔ اگر آج کسی کو امین خان بلائے تو سینہ تان کر جاتا ہے، مجھے ایم ایل اے صاحب نے بلایا ہے، دل میں خوشی ظاہر کرتا ہے، مجھے بڑے آدمی نے بلایا ہے۔ ظالم تجھے یہ بھی پتا نہیں ہے، تجھے بادشاہوں کے بادشاہ، تجھے شہنشاہ دو عالم نے تجھے اپنے دربار میں بلانے کے لیے کتنی دیر تک ندا لگائی اور کس انداز میں تجھے بلایا ہے۔ حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ تجھے یہ الفاظ کہہ کر نہیں بلاتا ہے جس طرح تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ تمہیں کام آنے والی چیز ہے، یہ کام آنے والی چیز ہے۔ کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ ایک مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، ایک ایمان والا ہو اور اس کے دل میں ایمان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اسی لیے نمازوں کی پابندی کرو، اپنے دلوں میں نماز کی اہمیت کو بٹھاؤ، ان نماز پڑھنے والوں کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، خود کو 5 وقت نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، پھر قبر میں افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے نماز کے پابند بنائیں۔ اپنے آپ کو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر مانتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلاؤ، اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ۔ کیسے مسلمان ہے، کیسے مسلمان ہے کہ نماز مسجد میں آئے تو سر پر ٹوپی رکھ کے نمازی، باہر نکلے تو گالیوں کی بھرمار ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟